بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا سیدی یا خاتم النبیین. یہ صوفہ آگے کرو، ہر ساتھ کے بیٹھنے کے لیے جگہ بناؤ، اٹھاؤ ادھر کر دو، درمیان میں ذرا کرو. پڑھ لیجئے صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکا، گزر رہا نہیں ادھر سے کسی، وعلا آلکا واصحابکا سیدی یا خاتم النبیین. اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ والسلام، اے زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام. رب حب لی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری کے مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. حضرات گرامی، آج کی یہ نورانی وجدانی سبحانی پرکیف بارونق محفل پاک بسلسلہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے. اللہ کا فضل اور اس کی توفیق سے آج ابھی اللہ نے 12ویں مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ جلسہ، ختم نبوت کی یہ کانفرنس کرنے نصیب فرمائی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھیوں کے تعاون کو اور ہمارے بزم فیضان نورانی کے کارکنان کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی، لمبی زندگی اور دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ قبلہ جلالی صاحب کی تشریف آوری ہو چکی ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ پنڈال میں تشریف لائیں گے. ابھی وہ ریشگاہ پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہی قبلہ کی حاضری ہو جائے گی. آپ تشریف لے آئیں گے. تمام دوست احباب بڑی محبت کے ساتھ تشریف فرما ہو جائیں. تو لہٰذا آئیے میں بلا تاخیر اللہ کے بابرکت کلام سے محفل پاک کا آغاز کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں. جب سے یہ کانفرنس جاری و ساری ہے، الحمدللہ 12 سال سے مسلسل یہ جاری و ساری ہے، اور 12 سال سے ہی ہمارے قبلہ قاری زینت القرہ نجم القرہ قاری اللہ جتا نورانی صاحب ماشاءاللہ یہاں تلاوت کی سعادت حاصل فرما رہے ہیں. یہ ہمارا ایک ان کے ساتھ روحانی تعلق ہے، روحانیت کی بنا پہ، تو ہمارا ایک دوستانہ بھی ہے، تو ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. یہ ہماری ان سے محبت ہے، مجبوری ہے. محبت جو ہے وہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ بار بار ایسے حسین کاری کو ہی سنا جائے، ایسے دل نشین کاری کی ہی تلاوت سماعت کی جائے. آئیے زینت القرہ نجم القرہ جناب قاری اللہ جتا نورانی صاحب تشریف لاتے ہیں اور آ کر اپنے مخصوص انداز میں ہمارے قلب و اذہان کو مزین فرماتے ہیں. آمد سے قبل نعرہ بلند کیجئے تاکہ سستی دور ہو جائے اور بالکل جو ہے وہ ایکٹیو ہو کے بیٹھے. انشاءاللہ پروگرام اپنے جو ہے وہ ٹائم کے اوپر ہی انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگا. تو لہٰذا تلاوت فرماتے ہیں جناب قبلہ قاری اللہ جتا نورانی صاحب. تمام حضرات ایک مرتبہ درود پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله ما كان على النبي بسم الله الرحمن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات
وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم. سلاطین جہاں اپنی جگہ ہیں، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتاب محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے، ذکر رسول شرط ہے، ذکر خدا کے بعد محفل کا رنگ بڑھتا ہے نعت نبی کے بعد. آئیے میں نعت شریف کے لیے دعوت کلام دے رہا ہوں. میری مراد جناب مجاہد اہل سنت محترم عرفان کمن صاحب تشریف لاتے ہیں. اس بچے نے ماشاءاللہ انتہائی محبت کی ہے. تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں ماشاءاللہ جتنے بھی یہ بینر وغیرہ لگے ہیں تقریباً 2 درجن سے زیادہ بینر اس بچے نے ماشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے لگائے. اللہ تعالیٰ اس بچے کی کاوش کو، اس بچے کی محبت کو اللہ مزید 4 چاند لگائے، مزید اس کے اندر ذوق اور شوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھائے. محترم عرفان کمن صاحب تشریف لائیں اور آ کر سرکار کی بارگاہ مقدسہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش فرمائیں. تمام دوست احباب درود السلام پڑھ لیجئے. صلاۃ و السلام علیہ. جو ساتھی آتے ہیں نا باہر سے، حمزہ، بلال، آپ ادھر دروازے میں کھڑے ہو جاؤ، آپ بھی عادل ادھر آ جاؤ. جو ساتھی آتے ہیں ادھر کو عزت سے آگے بھیجیں، ان کو آگے جگہ پہلے فل کروا لیں، ٹھیک ہے، تاکہ پیچھے سے آنے والے لوگ پریشان نہ ہوں. درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، ارے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ارے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا گوس ہے اور لا دلا بیٹا تیرا. اور جو میرا گوس ہے اور لا دلا بیٹا تیرا. کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے مل کر پڑھو. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
ختم رسول مکی مدنی ہے، ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، نور مجسم تیرے سوا ہے، نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسول۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسول۔ او صاف تو سب نے پائے ہیں، او صاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم یہ تھے جناب محمد عرفان کمن صاحب، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں عقیدت و محبتوں کے پھول نچھاور فرما رہے تھے، اور آج کی ہماری محفل کے روح رواں حضرت علامہ قبلہ استاذ الاساتذہ محترم قاری محمد الیاس قادری صاحب زیدہ شرفہ، اور امیر سنی علماء مشاہیر کونسل، آپ تشریف لائے، ہم آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ شیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری بابر شہزاد سیالوی صاحب، اور ہمارے گاؤں سے تشریف لائے ہوئے خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد اقبال چشتی سیالوی صاحب زیدہ شرفہ، اور ان کے ساتھ کثیر تعداد میں ہمارے گاؤں سے تشریف لائے ہوئے سارے ساتھی، میرے انتہائی محبت بھرے الفاظ بولنے والے بڑے خوبصورت شخص، انتہائی اخلاق کے پیکر محترم المقام قبلہ قاری امین قادری رضوی صاحب بھی تشریف لائے۔ میں گزارش کروں گا کہ آگے تشریف لے آئیں آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گاؤں سے اور بھی ساتھی، ہمارے بھائی حاجی پرویز اقبال صاحب،
میرے برادر اکبر محترم بھائی خورشید صاحب، بھائی عبدالغفار صاحب اور دیگر دوست احباب جتنے بھی گاؤں سے تشریف لائے، میں سب کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہاں بندے کھڑے نہ ہونے دو، حمزہ آگے بھیجو، سب کو ادھر کھڑے نہ ہونے دو۔ میں تمام دوست احباب کا مشکور ہوں انتہائی۔ آئیے اب میں اگلے ثناءخواہ کو دعوت دے رہا ہوں۔ میری مراد حافظ محمد احمد صاحب تشریف لاتے ہیں، 2-3 اشعار سرکار کی بارگاہ مقدسہ میں پیش فرمانے کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ آگے سلسلہ تبلیغ شروع کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر اپنی رحمت، برستا نہیں دیکھ کر اپنی رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہماری آج خوش بختی کہ فاضل نوجوان، فاضل نکتہ دان حضرت علامہ مولانا قبلہ طلحہ احسن جلالی صاحب زیدہ شرفہ علمہ و عمرہ آپ تشریف لائے۔ ہم آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آمد اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے۔ تو انشاءاللہ الرحمن ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہی قبلہ کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ تو میں تھوڑی سی خود ہی تاخیر کر رہا تھا کہ 7:15 بجے لائٹ آ جاتی ہے، تو چلو اے سی چل جائے گی، تھوڑا سا ماحول بہتر ہو جائے گا۔ ادھر
تو کوئی مسئلہ نہیں، قبلہ نے ابھی جو ہے وہ منڈی بہولدین جا کے بھی خطاب کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد، تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، آپ جو ہے وہ تشریف لائے ہیں، ہم آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بزم فیضان نورانی کے پلیٹ فارم سے اور سنی علماء مشاہد کونسل کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت فرمائے۔ اور ابھی انہی الفاظ کے ساتھ ہی میں کوشش کروں گا کہ قبلہ جلائی صاحب کو جو ہے وہ کتاب کے لیے وقت دے دیا جائے۔ تو حضرات محترم، عرصہ 12 سال سے ہماری یہ کوشش جاری و ساری ہے، اور عرصہ 2 سال سے ماشاءاللہ ہماری بزم فیضان نورانی کے پلیٹ فارم سے یہ پروگرام منعقد ہوتا ہے۔ ہماری یہ بزم بنی اور آگے الحمدللہ ہمارا ویژن ہے ہم اس بزم کو ایک ادارے کی شکل دیں، کہ یہ ایک مضبوط ادارہ بنے، اور ادارہ بن کے یہ ایک جو ہے وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مسلک کی حق کا اہل سنت و جماعت کے مسلک سے لوگوں کو وابستہ کرے۔ زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں گے، انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ یہ ایک مضبوط ادارہ بنے، اور ادارے کے ساتھ ساتھ ہمارا جب وہ کوشش ہے ہماری، الحمدللہ ہمیں 1-2 ساتھی نے آس لگوائی ہوئی ہے، انشاءاللہ اسی دشہرہ روڈ پہ انشاءاللہ ان قریب اللہ کے فضل و کرم سے ہم فیضان نورانی یونیورسٹی کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ اونچی آواز میں سبحان اللہ کہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہاں پر بزم فیضان نورانی کے جو نوجوان ہیں، ادارہ فیضان نورانی جو ہے یہ ایک خوبصورت ادارہ بن کے ابھرے گا، اور جب وہ بد عقیدہ لوگوں کو بتائے گا کہ امام احمد رضا خان فادر بریلی کے غلام کون ہوتے ہیں۔ جی ہمارا ذہن یہی ہے کہ ہم فکر رضا کو عام کریں، اور امام احمد رضا خان فادر بریلی کی فکر کو لے کر ہم آگے چلیں، کیونکہ اسی فکر کے اندر نجات ہے، اسی فکر کے اندر ہی بلائی ہے۔ جو امام احمد رضا خان فادر بریلی علیہ رحمہ کو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست عطا کیا ہے، خدا کی قسم کسی اور کو قدرت نے وہ فہم و فراست عطا ہی نہیں فرمایا۔ اتنے فہم و فراست کے مالک، اتنی خوبیوں کے آپ جو ہے وہ جامع اللہ تبارک و تعالی امام احمد رضا خان فادر بریلی کے فیضان کو عام فرمائے، اور ہمارے امام نورانی کے فیضان کو اللہ تعالیٰ عام اور جاری و ساری رکھے۔ تو لہذا میں انہی الفاظ پہ اتفاق کرتے ہوئے میں اپنے خوبصورت خطیب کو، دل نشین خطیب کو، اور جب ہم اپنے قائد محترم کنز العلماء ڈاکٹر پروفیسر اشرف فاصل جلالی صاحب لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ تو آئیے میں انتہائی حسین خطیب کو دعوت سخن دے رہا ہوں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا قبلہ طلحہ احسن جلالی صاحب زیدہ شرفہ آپ تشریف لاتے ہیں۔
اور آ کر اپنے عالمانہ حکیمانہ مفکرانہ انداز میں ہمارے قلوب و اذہان کو مزین فرماتے ہیں۔ قبلہ طلحہ احسن جلالی صاحب زندہ باد کہیے، قبلہ طلحہ احسن جلالی صاحب، قبلہ طلحہ احسن جلالی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت سے بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، حضور سرور کائنات مفکر موجودات زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں غم گسر زمان، ہادی السبل ختم الرسول مولا کل، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل سنت و جماعت، آج کی یہ عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس جو کہ بڑی محبت سے سجائی گئی ہے، کثیر تعداد میں علماء و مشائخ یہاں پہ جلوہ گر ہیں، اور شاقان مصطفیٰ بھی اپنی چمکتی ہوئی جبینوں کے ساتھ جلوہ فرما ہے۔ اللہ رب العزت سب آنے والوں کو اپنی بارگاہ میں حاضری ان کی قبول فرمائے۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، مجھ بندہ ناچیز کو آپ احباب نے بڑی محبت سے بڑے پیار سے یاد فرمایا، اور آپ کی محبت کھینچ کر مجھے آپ کے درمیان لے آئی ہے۔ اللہ رب العزت میرا سفر بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، جس طرح آپ احباب کو معلوم ہے کہ بڑے مختصر ٹائم اس محفل کو رکھا گیا ہے، مغرب سے عشاء تک، اور مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ آپ بہت جلدی تشریف لائے۔ مسجد کا حال پنڈال اس وقت تو شاقان مصطفیٰ سے بھر چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بفضل خدا عشاء سے پہلے پہلے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اس کے بعد آپ کا پروگرام جو شیڈول ہوا آگے چلے گا۔ محبت سے کہہ ذرا سبحان اللہ۔ گرامی قدر سامعین، ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے۔ اللہ رب العزت کے سارے مہینے بڑی شان والے ہیں، پر ماہ ربیع الاول شریف کی اپنی بہاریں ہیں۔ ماہ ربیع الاول کا ہر دن بڑی شان والا ہے، ہر رات بڑی شان والی ہے،
اس کا ہر ہر ہفتہ بڑی شان والا ہے، ہر ہر گھنٹہ بڑی شان والا ہے، پر قربان جائیں اس گھڑی پہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ گھڑی نہ ہوتی تو کائنات میں کوئی گھڑی نہ ہوتی، ساری گھڑیاں ہی رب نے محبوب کی ولادت والی گھڑی کے صدقے میں عطا فرمائی۔ گرامی قدر سامعین، اگر آپ جاگ گئے ہیں، اگر زندہ بیٹھے ہیں، تو میں بلا تاخیر و بلا تمہید حدیث پاک پڑھنا چاہ رہا ہوں، آپ کی اجازت ہے تو پھر پڑھ دوں۔ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ، آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا کے بولو جی، اندر باہر والے گج کے بولو سبحان اللہ۔ لو توجہ رکھنا ذرا، میرے کریم رسول جانے کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان علی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃً واحدۃً، جو میرا امتی میری ذات پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ چلے رک جائیں، میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، من صلی علیہ صلاۃً واحدۃً، جو میرا امتی مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ عشراً، میرا رب اپنی 10 رحمتوں کے دروازے اس غلام پہ کھول دیتا ہے۔ یار اس کی ایک رحمت بھی آ جائے، وہ تو 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اگر ایک بھی آ جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ جو میری ذات پہ ایک بار درود پڑھتا ہے، میرا رب 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ من صلی علیہ عشراً، جو 10 بار درود بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ مئتاً، میرا رب 100 رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تھوڑا پیار سے بولے سبحان اللہ، تھوڑا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ 10 بار درود بھیجتا ہے، رب 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب پتہ نہیں کسے سمجھ آ رہی ہے، کون کتاب سن رہا ہے، کون اپنی سوچ میں بیٹھا ہے۔ من صلی علیہ عشراً، جو مجھ پہ 10 بار درود بھیجے، رب 100 رحمتیں بھیجتا ہے۔ تھوڑا پیار سے بولو، تھوڑا اونچی بولو، من صلی علیہ مئتاً، جو 100 بار درود بھیجتا ہے، کتب اللہ تعالی بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، میرا اللہ اس غلام کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے، یہ جہنمی بھی نہیں ہے، منافق بھی نہیں ہے۔ اللہ لکھ دیتا ہے، جہنم سے بھی بری ہے، منافقت سے بھی بری ہے۔ رب درود کی توفیق اسے دیتا ہے جو نہ جہنمی ہوتا ہے۔ اللہ کرے سمجھ آ جائے جو میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، نہ جہنمی ہوتا ہے نہ منافق ہوتا ہے، اللہ لکھ دیتا ہے۔ ارے میرے بھائی، عام کوئی بندہ اللہ کا بھی کوئی چیز لکھے تو لوگ کہتے ہیں نہیں کیسے بات سے ہٹ سکتا ہے، کیسے پھر سکتا ہے، لکھ کے نہیں دیا ہوا۔ بلا تشبیہ و تمثیل سمجھانا چاہتا ہوں، کوئی بندہ بھی لکھے، لوگ کہتے ہیں کوئی کچی بات نہیں، بڑی پکی بات ہے، اسٹامپ کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ کہاں بندے لکھتے ہیں، کہاں خالق کا قلم۔ اور لکھا کیا ہے کہ جہنمی نہیں ہے، منافق نہیں ہے۔ جب اللہ لکھوائے گا تو وہ نور کے قلم سے لکھا ہوگا، اس میں روشنی ہوگی، اس میں چمک ہوگی۔ حشر کا دن ہو، سوا نیزے پہ سورج ہو، تانبے کی زمین ہو، حضرت آدم کی ساری اولاد جمع ہو، ادھر سے یہ آ جائے جو جہنمی نہیں ہے، جو منافق نہیں، چہرے سے نور کی لائٹیں نکلے، پوچھنے والے پوچھیں کون آ رہا ہے، یہ کون آ رہا ہے، بتایا جائے گا، تم اپنا کام کرو، یہ خاتم النبیین کا نوکر آ رہا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ بھائی کو گل سمجھے،
گل سمجھ آئی بیلیوں کے کوئی نہیں ہے؟ اچھی بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ مفتی صاحب اندر تشریف لائیں. مفتی ابو بکر صاحب اندر تشریف لائیں جناب. مفتی صاحب میں رستہ دے دو. مفتی صاحب بھی سوچتے ہونے میں راہ دین دے اندر آئیے. رستہ دے دو قبلہ کو. تشریف لائیں حضرت. چلو یہ سبحان اللہ تھوڑا پیار سے کہہ دے سبحان اللہ. گرامی قدر سامعین اللہ لکھ دیتا ہے, اللہ لکھوا دیتا ہے کہ یہ منافق نہیں, یہ جہنمی نہیں. اب حضور کا غلام آئے حشر کے دن تو کس انداز میں آئے گا؟ اگر توجہ ہے تو پھر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جس کی پیشانی پہ لکھا منافق بھی نہیں ہے, جہنمی بھی نہیں ہے, جب یہ آئے گا تو کیسے آئے گا؟ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے اور مصطفیٰ والوں کے انداز ہی نرالے ہوں گے. جب حضور کے غلام آئیں گے تو لاگو پتا جائے گا. اچھا ایک روایت یہاں پہ اور پڑھنا چاہتا ہوں, اس کو روک کے کہ کیسے آئیں گے. یار حاضر رہو تو پڑھ دیتا ہوں. یہ جو شروع کیا ہے یہ بھی مکمل نہیں ہوئی, اگلی شروع کر رہا ہوں, اس کو پھر مکمل کرتا ہوں. توجہ رکھنا ذرا. حشر کا دن ہوگا, میرے حضور فرماتے ہیں, ابن عساکر کے اندر حدیث موجود ہے, فرمایا حشر کے دن میرے غلام آئیں گے جنتی اونٹنیوں پہ بیٹھ کے, ایک جلوس آئے گا. ہوئے ہوئے ادھوں میں جلوس ہیں. تھوڑا پیار سے, تھوڑا پیار سے. لوگ آج روکتے ہیں یہ جلوس بند کب ہوگا, یہ میلاد والے کب تک کریں گے؟ فرمایا حشر تک ڈالیں گے ہم پاداش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں. ایک دو صدیوں کی بات نہیں, حشر تک جنتی اونٹنیوں پہ ایک جلوس آئے گا اور جلوس کے اوپر حضور کی امت کے مؤذنین بیٹھے ہوں گے. مؤذنین بیٹھے ہیں, آگے آگے سید المؤذنین امامت کر رہے ہیں, ان کی قیادت کر رہے ہیں. حضرت بلال کی قیادت میں جنتی اونٹنیوں پہ قیامت کے دن ایک جلوس آئے گا. سب اپنے اپنے حساب و کتاب میں ہیں. یہ میلاد والے جب آئیں گے تھوڑا تھوڑا مسکرائیں گے. جب آئیں گے میرے حضور فرماتے ہیں اذان دینے شروع کر دیں. سارے اللہ اکبر اللہ اکبر. سب دیکھیں گے اے کون آ گئے؟ فرمایا میلاد والے. یہ میلاد والے آ گئے ہیں. یہ آگے آگے کون ہے؟ فرمایا یہ پیچھے حضور کی امت کے مؤذنین ہیں, آگے آگے سید المؤذنین آ رہے ہیں. حضرت بلال آ رہے ہیں. یہ مسجد نبوی کا مؤذن آ رہا ہے. تھوڑا لیٹ سمجھ رہے ہو آپ لوگ, بہت لیٹ کر رہے ہو. مجھے تو پہلے ہی جلدی ہے, آپ اور لیٹ کر رہے ہو. حشر کا نقشہ بدلے گا, ابھی مسجد نبوی کا مؤذن آ رہا ہے. حشر کا نہ پوچھا جائے گا, حدیث کا لفظ ہے, پوچھیں گے باقی امتوں والے کون آ رہے ہیں؟ پر میں حضور کی امت کے مؤذنین آ رہے ہیں. یہ مسجد نبوی کا مؤذن آ رہا ہے, اور تسی پریشان کیوں ہو؟ ابھی امام نے تو آنا ہے. ابھی تو مؤذن ہی آ رہا ہے, ابھی مؤذن آ رہا ہے. یہ حشر کے دن امامت کر رہے ہیں کون؟ حضرت بلال. کون کر رہے ہیں؟ کون کر رہے ہیں؟ اونچا بولو, اندر بارے بولو. یہ حضرت بلال امامت کر رہے ہیں, حضرت بلال آ رہے ہیں. جلوس آ رہا ہے, آگے آگے حضرت بلال آ رہے ہیں, امامت کر رہے ہیں. حضرت عمر سے پوچھو یہ امامت کون کر رہا ہے؟ زمانہ تو کہتا ہے حضرت بلال آ رہے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں بلالون حسناتم من حسنات ابی بکر, اور تم کہتے ہو کہ امامت بلال کر رہے ہیں. حضرت عمر سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں یہ تو ابو بکر کی ایک نیکی آ رہی ہے. یار جد ایک ایک نیکی امامت کرے.
حضور کی امت کا سب سے پہلا مجاہد جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے وہ اور کوئی نہیں، نقشبندیوں کا پیر ابو بکر صدیق ہے۔ توجہ کرنا، حشر کا نقشہ بدلا جا رہا ہے۔ یہ کون آ رہا ہے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے؟ کہا جائے گا یہ خاتم النبیین کی ختم نبوت پہ پہرا دینے والے مجاہد کی نیکی آ رہی ہے۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، اور یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ کون آ رہا ہے؟ کہ حضرت بلال آ رہے ہیں۔ ابھی تو صحابہ کے امام کی نیکی آ رہی ہے، تیار جدوں نبیوں کے امام آئیں گے، جب خاتم النبیین آئیں گے، اعلیٰ حضرت فرماتے لو وہ آئے مسکراتے ہم مسیروں کی طرف۔ تے شبا نیزے تے سورج تے تانبے دی زمین تے نفس و نفسی دا عالم تے ہر کوئی ہائے ہائے پکار رہا ہے، تے میلاد منانا لے بھی اٹھے پریشان ہونگے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہوئے پریشان کیوں ہو گئے جے؟ ادھر ویکھو، لو وہ آئے، لو وہ آئے مسکراتے ہم مسیروں کی طرف۔ ترجمہ پنجابی کر دیا جیڑی پہلو ہی اردو ہی ہودا گو پھر کی ترجمہ کرا، پنجابی کر دئیے، یہ ذوق لو تو پھر کر دینا، سارے ہاتھ چوک کے بولے۔ اعلیٰ حضرت آدھینا سوا نیزے تے سورج ویک کیا، تانبے دی زمین ویک کے، اے نفس و نفسی دا عالم ویک کے تو پریشان کیوں ہو گیا؟ اوہ ادھر ویک حضور آگا نہیں۔ لو وہ آئے مسکراتے ہم مسیروں کی طرف، پھر منے اس یہاں پہ اب بجلی گراتے جائیں۔ محبت اونچی کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ ابھی وہاں آ جاؤ جو میں نے حدیث شروع کی تھی، اللہ لکھ دیتا ہے جو 100 بار درود پڑھے یہ منافق، یہ جہنمی، یہ منافق، یہ جہنمی۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا وَاسْقَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، جو 100 بار درود پڑھے گا اگرچہ اس کی موت بستر پہ آ گئی لیکن حاشر کا دن اس صف میں کھڑا ہوگا، اس کی ایک جانب قاضی علم الدین ہوگا، دوسری جانب ممتاز حسین قادری ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ گل سمجھ آئیے کوئی نہیں ہے؟ وَاسْقَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اللہ اس کو شہیدوں کی صف میں کھڑا فرمائے گا۔ اور چپ کیوں بیٹھے ہو؟ جو 100 بار درود پڑھے گا اس کا تو یہ مقام، اور جو ساری زندگی درود پڑھے اتنی بڑی محافل سجا کے پھر اعلان کرتے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ ساری زندگی حضور کی نعتیں پڑھے، حضور پہ درود پڑھے، اتنی مرچیں لگائے، پتہ نہیں کہاں کہاں لگائے، مرچاں بڑیاں لاندن میں گیا ہو۔ ہم تو اپنے مکانوں پہ لگا کے بتا دیتے ہیں نادانو، حضور کی آمد پہ صرف انسان ہی خوش نہیں، ہمارے تو مکان بھی خوشی منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ اونچی کر دیو۔ سنو جی حدیث صاحب، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری محفل کو حضور دیکھ رہے ہیں۔ 1 سے 1.5 2 حدیثیں مکمل نہیں ہوگی، میرا ٹائم ہو جائے گا، اگر ساتھ دیں تو جلدی کر لیتے ہیں تھوڑا۔ آپ ادھر ہی ہیں، میں نے آگے جانا ہے، آپ گھڑی خود نہ دیکھے، میں نے بڑے لمبے سفر پہ جانا ہے۔ سبحان اللہ کہتے ذرا۔ ہماری عقیدہ ہے ہماری محفل کو حضور جس کا ہے وہ بولے، دیکھ رہے ہیں۔ جلالی صاحب ایڈا وڈا دعویٰ کر چھڑیا، میں کیا ہو؟ دلیل کیا ہے؟ میں کیا دلیلاں بڑیاں، بندہ ذلیل نہیں ہونا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ میں دلیلاں بڑیاں جناب۔ کیا دلیل؟
میں نے کہا حضرت موسیٰ پاک نے دعائیں کی تھی نا، یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ہاں بالکل کہا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کوئی دور پہ آ جاؤ، بالکل کہا تھا. میں نے کہا جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو تجلی دکھایا ہے تو حضرت موسیٰ پاک بے ہوش ہو گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. جب ہوش آیا تو اللہ کے نبی موسیٰ پاک کی آنکھ بڑی تیز ہو گئی ہے، بڑی بڑی دور دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ. پوچھو کہ جلالی صاحب دیوار تو پیچھے ویگ لیندے سی. لوگ تو کہتے ہیں نبی دیوار کے پیچھے نہیں دیکھتا. تو موسیٰ پاک نے جب تجلی دیکھا تھا تو دیوار کے پیچھے دیکھ لیتے تھے. میں نے کہا قاضی ایاز مال کی روایت لے کے آئے ہیں، پر میں لما تجلی اللہ عز و جل لموسیٰ علیہ السلام کانا یبصر النملۃ علی الصفا فی اللیلۃ الظلماء مسیرۃ عشرۃ فراسخ. جب حضرت موسیٰ نے تجلی دیکھا ہے رات کے اندھیرے میں پہاڑ کی چوٹی پہ 30 میل دور اگر کوئی چیونٹی بھی گزرے تو نگاہ کریم سے چھپ نہیں سکتے. رات کے اندھیرے میں، رات کے سارے بولو یار ادھی تقریر تسی کرو، ادھی میں کراں، جلدی مک جائے گی. رات کے اور میلاد دی لائٹاں دی گل نہیں، رات کے اندھیرے میں. اللہ کرے تو ہم سمجھ آ جائے میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں. چیونٹی گزری ہے، امتی نہیں. رات کے اندھیرے میں پہاڑ کی چوٹی پہ چیونٹی گزری ہے 30 میل دور. کالی سیا رات. وہ نہیں جلالی صاحب چاند چڑھیا انہیں. میں کہا کوئی نہیں سے چڑھیا جو کوئی تو نہ چڑھا دیتا تھے. کالی رات. بولو چیونٹی کالی یار، اور پنک کلر کی تھوڑی ہے. وہ کالی رات کالی چیونٹی پھر بھی چھپ. اوہ کیا بات ہے جناب، اونچی بول سبحان اللہ. آدن کالا پتھر کالی چیونٹی کالی رات. او کالی رات بھی شان والی تے پتھر کالا بھی شان والا تے چیونٹی کالی بھی شان والی. پر آج کل دے کالیاں تو بچ کے رہے ہیں. کالی رات کالی چونٹی کالا پتھر 30 میل دور. حوالے دا ذمہ دار میں ہاں، تسی اپنی اپنی جوتیاں دے ذمہ دار ہو تو یا پھر سبحان اللہ دا. اونچی بولو. پھر چھپ گئی ہے چونٹی چھپی. او تو نعرے مار دی جاندی ہونی لبیک دے. میں کہ نہیں عقل دیا نہیں، چپ کر کے جا رہی تھی. وہ کوئی نعرے نورے نہیں سی مار دی، چپ کر کے جا رہی. پھر بھی چھپ سکی. بس کر. اگر رزلٹ لینا تو بولو. اوے اندر آڑے باہر آڑے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. اب میں دیکھتا ہوں کون اس جملے کو سمجھتا ہے اور کون نعرہ لگاتا ہے. یوں کہہ لیتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی پہ 30 میل دور چیونٹی نہیں چھپ سکتی نبوت کی آنکھ سے. نبوت کی آنکھ سے چیونٹی نہیں چھپ سکتی کیونکہ انہوں نے تجلی دیکھا ہے تو میلاد کے اجالے میں. اور رات کے اندھیرے کی بات کر رہا ہوں، میلاد کے اجالے کی نہیں کر رہا، چیونٹی کی کر رہا ہوں، امتی کی نہیں کر رہا. نبوت کی آنکھ کی بات کی ہے، ختم نبوت کی آنکھ کی بات نہیں کی. ابھی ہاتھ اٹھا کے بولا سبحان اللہ. رات کی اندھیرے میں پہاڑ کی چوٹی پہ ان کی نگاہ سے چیونٹی نہیں چھپ سکتی جنہوں نے تجلی دیکھا. گوجرا والا کے سنی نوجوان میلاد کے اجالے میں یہ نعرے لگاتا ہوا امتی ان کی نگاہ سے کیسے چھپ سکتا ہے جنہوں نے تجلی نہیں خود اللہ دیکھا. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک.
بیلیوں کو گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں ہے؟ نبوت کی آنکھ اتنی دور دیکھتی ہے تو سوچ ختم نبوت کی آنکھ کتنا دور دیکھتی ہے. یہ ختم نبوت کی آنکھ پہ ایک حدیث پڑھ کے بات آگے بڑھاتا ہوں. بخاری شریف. کیڑی شریف؟ اونچی بولو. بخاری نے دکھاؤ. بخاری نے. میں کہ اچھا بخاری سے دکھاتا ہوں. میرے حضور نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھاتے پڑھاتے قدم آگے کیا, ہاتھ اوپر کیا ہے, سلام پھیرا. صحابہ عرض کرتے ہیں حضور قربان جائیں کیا نماز میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ انداز رسالت یہ ہے صحابہ جب میں یہاں ہوتا ہوں تو پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتا ہوں. حضور آپ کہاں تھے؟ فرمایا انی رأیت الجنہ. صحابہ میں جنت دیکھی ہے. میں نے جنت تواڈے عوام چوک وچ. اچھی بولو پھر. کتھے جنت؟ 7 آسمان تو باہر. کتنے آسمان تو باہر؟ زمین تو لگ کے پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے. پھر ہر آسمان کی موٹائی 500 سال. پھر اگلے آسمان کا سفر 500 سال. پھر وہ دی موٹائی 500 سال. تو جدو میرے حضور نے ویکھی ہے کتنے 100 سال لگے سی. صرف جنت ہی ویکھی ہے. پر میں نے تناولت منہا عنقودا. صحابہ میرا تے ہاتھ بھی جنت میں پہنچ گیا. اوہ جلالی صاحب میں کہ ہاں جی آپ قلوب نہ کریا کرو. میں کہ ان کی ہوئے ہاتھ نہیں سی پہنچیا. میں کہ پھر وہ جنت نیڑے آ گئی سی. میں آکیا کل نہ ہوئے تے موجہ ہی موجہ. بھئی جے جنت نیڑے آ گئی ہے یہ تے او دے نالوں بھی وڈی شان ہے. جے تیری من لئیے بھئی جنت نیڑے آ گئی سی او دے نالوں وڈی شان ہے نا. اور باہر آنے بیلی ادن کیوں وڈی جو سمجھاؤ. یہ جو سپیکر پہ ہے ایک کہ میں اگے ہو کے سپیکر نوں بڑھا, ایک سپیکر آ کے جلالی صاحب کیوں تکلیف کر دیو. نوکر آپ آ جاندہ ہے. جیسے میرے حضور دا ہاتھ اٹھیا ہوئے تو جنت آکھیا ہوئے یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا. کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے. میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے. کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا. وڈی شان ہے کہ کوئی نہیں. ہاتھ جنت میں پہنچ گیا. آدھی تقریر آپ نے حصہ دی کرو گے. آپ نے ہاتھ چکو کتوں تک جا رہے ہیں اور پکھیاں نو لگ دے پہ چھات نو تے تہاڈی نگاہ کتھے جا رہی ہے. جے باہر نکل کے ویکھیے تے کتھے جائے گی. تے ہاتھ چاند تک جان گے, بدلاں تک. اور جلالی صاحب کیڑیاں گلاں کر دیو. ہاتھ دا تے اکھ دا مقابلہ ہی کوئی نہیں. ہاتھ تے اکھ دا مقابلہ. یا تو دسنا میں اگلی حدیث پڑھنی ہے یا اس تے گل ختم کرنی. پتہ لگیا جتھوں تک ہاتھ جاوے نگاہ تے بڑی اگے جاندی ہے. ہائے 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 اللہ کرے تو انہوں سمجھ آ جائے. جتھوں تک ہاتھ جاوے نگاہ بڑی اگے جاندی ہے. تے خود سوچ جس محبوب دا ہاتھ جنت میں پہنچے او زہرا دے بابا دی نگاہ کتھے گئی ہے. رک جا ابھی سوچ میں پڑ گئے ہو. جلیل تو دینی تھی کہ ہمارے مجمع کو حضور دیکھ رہے ہیں تو کیا بیان کر گئے ہو. اور میں نے کہا نادان جو محبوب مدینے سے جنت دیکھ سکتے ہیں وہ مدینے سے جنتیوں کو نہیں دیکھ سکتا. جن کا ہاتھ مدینے سے جنت جا سکتا ہے وہ غلاموں کی دستگیری کے لیے مشہرہ ورکا روڈ بھی آ سکتا ہے. ہاتھ پہنچا ہے. میں نے جنت کے ایک ٹہنی کے گچھے کو پکڑا ہے. صحابہ میں نے گچھا توڑا نہیں. اگر میں توڑ لیتا آج نشہرہ ورکا آڑیاں نو لنگر پکانے دی لوڑ کوئی نہیں تھی.
حدیث ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، آج لنگر پکان دی لوڑ، ہائے 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 اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، ایک ہی تو کھاندے زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، جس کا کھانا اسی کا کھانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کی ختم نبوت کے نعرے لگا رہے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا صحابہ میرا ہاتھ جنت میں پہنچا تھا، جنت کی ایک ٹہنی کے گچھے کو پکڑا ہے، اگر میں توڑ لیتا لا کل تم من ہو ما باقیت الدنیا، صحابہ وہ گچھا تم بھی کھاتے، تمہارے بیٹے کھاتے، تمہارے پوتے کھاتے، پڑ پوتے کھاتے، عربی کھاتے، اجمی کھاتے، مکے والے کھاتے، مدینے والے کھاتے، پاکستان والے کھاتے، ہمیں چپ کر کے کھا جاتے۔ لاقل تم من ہو ما باقیات دنیا، صحابہ تم کھاتے، تمہارے بیٹے کھاتے، پوتے کھاتے، پڑپوتے کھاتے، عربی کھاتے، اجمی کھاتے، ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا، پاکستان والے کھاتے، قیامت کی صبح تک میرے غلام آتے رہتے، میلاد مناتے رہتے، میرے ہاتھ کا جنتی لنگر کھاتے رہتے، دنیا ختم ہو جاتی، مصطفیٰ کا دیا وہ لنگر ختم نہ ہوتا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ اللہ آپ کو مدینے لے جائے، وہ پچھلا پچھلا رائے بن جانا، وہ ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ حضور کی نگاہ تو پھر حضور کی نگاہ ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے۔ دیکھو تو صحیح نگاہ نبوت کا فیضان، میرے حضور مسجد نبوی میں اپنے ممبر پہ جلوہ گر ہے، اور فرمایا میرے سامنے قیامت تک میرا ہر امتی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کون میرا کلمہ پڑھے گا، کون میرا انکار کرے گا۔ آپ چپ بیٹھے ہیں، لگتا ہے آپ کو بات سمجھ نہیں ہے، اگر آئی ہوتی تو چپ نہ بیٹھتے۔ حضور نے فرمایا قیامت تک جو میرے ہوں گے میرے سامنے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، ابھی سمجھ آ جاؤ بندوں کو، آئیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جو میرے ہوں گے میرے سامنے وہ بھی ہیں، جو میرے گستاخ ہوں گے وہ بھی سامنے ہیں، منکر ہوں گے وہ بھی سامنے ہیں۔ علم غیب کے منکر بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا دیکھو حضور کا دعویٰ ہے میں قیامت تک ہر امتی کو جانتا ہوں، اسی نالوں نے ساڑھا پتہ ہی کوئی نہیں، انداز رسالت یہ پتہ ہے اسی پردے خود ہی رکھے سے۔ جلال میں آیا، ممبر بچھایا، حمد و ثنا کی، پھر میں اس قوم کا کیا حال ہوگا جو مجھے لا علمی کے تانے دیں گے، میرے علم پہ اعتراض کریں گے، لا تسألونی عن شیء، اٹھ کے پوچھو جو پوچھنا ہے۔ آئے حضور جلال میں پوچھو، کل دی خبر پوچھو، پرسوں دی پوچھو، ایک ہفتہ بعد دی پوچھو، فرمایا فی ما بینکم و بین الساعہ، آج سے لے کر قیامت تک۔ بات سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعہ الا نبأتکم بہ، آج سے لے کر قیامت تک، ہر صدی کا ہر سال کا ہر ہفتے کا ہر مہینہ، ہر مہینے کا ہر ہفتے کا ہر دن کا ہر گھنٹے کا ہر منٹ، جو پوچھو گے ابھی خبر دوں گا۔ پوچھو اٹھ کے، کوئی نہیں پوچھ رہا، کسی میں ہمت نہیں ہو رہی، کون پوچھے گا؟ اگر صحابہ پوچھتے حضور دنیا میں ملک کتنے بنیں گے تو میری حضور ان کی تعداد بتاتے، صحابہ پوچھتے حضور ان ملکوں کے نام کیا ہیں، میری حضور ان کے نام بتاتے، جب سب ملکوں کا نام آتا پاکستان کا نام بھی ضرور آتا۔ صحابہ پوچھتے حضور جسے پاکستان کہہ رہے ہو اس کے ضلعوں کے نام بھی لے لو، شہروں کے نام بھی لے لو،
جب سب شہروں کے نام آتے گوجرا والا کا نام بھی ضرور آتا. صحابہ پوچھتے حضور گوجرا والا میں فلاں صدی کے فلاں سال میں فلاں سال کے فلاں دن میں فلاں دن کے فلاں ٹائم جو تمہارے امتی تمہاری ختم نبوت کے ڈنکے بجا رہے ہوں گے ان کے نام بھی لے لو. رب کعبہ کی قسم ہے تیرا نام بھی ضرور آتا, میرا نام بھی ضرور آتا. گال سمجھ آئیے کوئی نہیں. میری حضور خاتم النبیین اور قیامت تک کے فتنے بھی حضور دیکھ رہے تھے. صحابہ پوچھتے حضور کتنے فتنے اٹھیں گے, میرے حضور ان کا بھی بتاتے. حضور تھوڑا کیڑا غلام اٹھ کے انہوں نے لمحہ پائے گا, حضور اس کا بھی بتاتے. جب یہ خبر دی تھی کہ 30 ہوں گے کذاب جو ختم نبوت کا دعویٰ کریں گے, ان 30 میں مرزا قادیانی بھی تو ہے. جب حضور مرزا قادیانی کو جانتے ہیں تو جو مرزا کو نکیل ڈالے گا کیا سمجھتے اس احمد رضا کو نہیں جانتا؟ صحابہ پوچھتے حضور جو تمہاری ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے گا, جو تمہارا غلام ان کا ناطقہ بند کرے گا, حضور ان کا نام بھی لے لو. تو بریلی سے احمد رضا کا نام آتا, گولڈے سے مہری علی کا نام آتا. صحابہ پوچھتے حضور جب تمہارے کلمے کی بنیاد پہ ایک ملک بنے گا, اس ملک کی قومی اسمبلی میں جب تمہارے گستاخوں کو کافر قرار دیا جائے گا, جو مجاہد جنگ لڑ کے انہیں کافر قرار دے گا ان کا نام بھی لے لو. تو رب محمد کی قسم ہے کراچی سے احمد شاہ احمد نورانی کا نام بھی ضرور آتا. صحابہ پوچھتے حضور تمہاری ختم نبوت پہ جو ڈاکہ ڈالیں گے ان کا ناطقہ بند کرنے والا احمد رضا ہوگا, میرے علی ہوگا, شاہ احمد نورانی ہوگا. تو حضور جو تمہاری ختم معصومیت پہ حملہ کریں گے کراچی سے لے کر سکھر تک, سکھر سے لے کر پنڈی تک, پنڈی سے لے کر عراق, ایران, برطانیہ تک, گیرٹ ویلڈر یا بے غیرت ویلڈر تک تمہارا جو نوکر ان کو ناکو چنے چبوائے گا اس کا نام بھی لے لو. تو رب محمد کی قسم ہے کنز العلماء کا نام بھی ضرور آتا. بیلیوں کو سمجھ آئیے کوئی نہیں. یہ نعرہ حالات ٹھیک نہیں ہے, مہنگائی بڑی ہو گئی, نہ جلسے کریا کرو, نہ نعرے ماریا کرو, پھاڑ کے جیلیں چھوڑ دیں گے. حضرت زید بن خارجہ فرماتے ہیں یہ چھوٹی موٹی دھمکیاں مت دو, ختم نبوت کا نعرہ تو غلاموں سے موت بھی نہیں چھڑا سکتے. الموجم کبیر اٹھا کے دیکھے, ابھی میری گاڑی میں پڑی ہے. حضرت زید بن خارجہ کا آخری وقت آیا, وصال کر گئے. لوگوں نے, گھر والوں نے اوپر چادر ڈال دی حضرت زید بن خارجہ کے چہرے پہ. گھر کی عورتیں پاس کھڑی ہو کے رونے لگی. چادر کے نیچے سے کہتے انصتوا یا ایھا الناس, چپ بھی کر جاؤ. چادر کے اندر سے کہتے انصتوا یا ایھا الناس, خاموش ہو جاؤ. سب نے دیکھا کیا ہو رہا ہے. کفن جب ہٹایا چہرے سے, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری, مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام. غلام بول رہا ہے, غلام بولے جو لفظ لکھے امام طبرانی نے الموجم کے اندر. کفن ہٹایا, صحابی کے لب ہلے,
کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ نبی الامی خاتم النبیین. صحابی نے بتا دیا ہے قیامت تک آنے والوں یہ نعرہ تو وہ نعرہ ہے جو عاشقوں سے موت بھی نہیں چھڑا سکتے. تسی نعرے مار دیو حضور سن دے نے اور میں کیا عقل دیا انیا حضور داتے غلام بھی بعد الوصال نعرے مار رہا ہے. جن کا غلام زندہ ہے ان کا امام کتنا بڑا زندہ ہوگا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. میرے کو کال سمجھ آئیے کوئی نہیں. جب غلام نعرہ وصال ہونے کے بعد لگا سکتا ہے, روح نکلنے کے بعد نعرہ لگا سکتا ہے, تو غلاموں کا نعرہ کیا حضور سماعت نہیں کر سکتے؟ یہ نعرہ مر جانا ہے, موت آ جانی ہے, ٹی وی نال, بخار نال, ایکسیڈنٹ نال مر جانا ہے. کہ اس گل کا پتا جے بندے باہر 8-10 گان مین بھی کھلا رہے ہونا, اندر بند کوٹری بھی ہوئے, اسرائیل اسلام جدو ہونا کدی نہیں پوچھنا بھئی حضرت سے ملاقات کا ٹائم ہے کہ پوچھنا ہے. تو جدو ماری جانا ہے تو کسی دے ہو کے مر جائیے. جدو ماری جانا ہے کسی دے ہو کے مر جائیے تو پھر مر نہیں جاواں گے, تر جاواں گے. مر ٹی وی نال, بخار نال, ایکسیڈنٹ نال, شوگر نال مر جاؤ. این دے مر جاؤ نا با چوکھن کی محمد سے وفات تم نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہی کیا ہے لوح قلم دے. اللہ ہمارے مرشد کریم حضور کنز العلماء کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, ان کا سایہ تادیر اہل سنت پہ قائم فرمائے. ایسے مرد حق صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. جو لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں آج بھی دیکھیں, وہ جو برطانیہ کا گستاخ ہے گیرٹ ویلڈر, اس کی آج بھی ویڈیو چل رہی ہے, کہتا ہے یہ اشرف باسل جلالی کو روکو, یہ مجھے قتل کی دھمکیاں دیتا ہے. میں کہ کنز العلماء کدی باہر گیا ہی نہیں, یورپان کدی گیا ہی نہیں, اپنے مرکز میں بیٹھا ہے اور پوری دنیا کے گستاخ ہائے ہائے کر رہے ہیں. آج مجھے گوجرانوالہ کی سرزمین پہ بیٹھ کے یہ جملہ کہنے دو, مرکز صراط مستقیم سے اٹھنے والی آواز اتنی تکلیف کیوں ہے, ہائے ہائے کی آواز کیوں آتی ہے؟ تو میں کیا میرے امام, آج میں گوجرانوالہ میں بیٹھا ہوں, جہاں بھی ارد گرد تیری ضربوں کی آوازیں نکلتی ہیں, کیا کیا کر دیا ہے. اور فرمایا پترا کچھ نہیں کیتا, یہ رضا کے نیزے کی مار ہے, کہ عدو کے سینے میں گار ہے, کسے چارہ جوئی کا وار ہے, کہ یہ وار وار سے پار ہے. ہم نے کچھ نہیں کیا, بات جو گستاخیاں کرتے تھے اعلیٰ حضرت کے نوکر نے خنجر تیز کیا اور انہیں بتایا ایک ممتاز قادری نہیں, ہم سارے ممتاز قادری ہیں. ایک علم و دین نہیں, ہم سارے علم و دین ہیں. اپنی اولادوں کو ختم نبوت کا پیغام سکھاؤ, عقیدہ سکھاؤ, علماء کے ساتھ رابطے میں رہا کرو. اب میرے لیے رستہ بناؤ, آپ کا شیڈول آپ کے مطابق چلے گا. مجھے اجازت دے دیں. اچھا کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی وضاحت کر دیں قبلہ کنز العلماء کیوں نہیں تشریف لائے. آپ بہت سخت, بہت زیادہ علیل ہیں, بیمار ہیں. نہیں تو آپ جو لوگ قبلہ حضور کنز العلماء کو کچھ بھی جانتے ہیں, ان کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ چھوٹیاں موٹیاں بیماریاں دی وجہ تو آج دن تک پروگرام کینسل نہیں کیا گیا. بخار ہو کچھ بھی ہو تو وہ پہنچ جاتے ہیں. اب وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے تو کہاں کیسے وہ یہاں آ سکتے تھے. تو مجھے نوکر کو حکم دیا ہے, میں آ گیا تو سمجھتے آ گئی ہونی جیدہ غلام ہند ہے. اسی حضور دے کنز العلماء دے نوکر خادم سارے انہوں واسطے دعا کریا کرو. وہ ساڑھا ہے سہارا اہل سنت دا, وہی تے گستی ہے جڑی عالم کفر نو للکار دی. تے حضور دے غلام خادم تو عالم کفر ڈردا ہے. اللہ انہوں سلامت رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
ادا کرتے ہیں، اور قاری صاحب کو اور مسجد کی انتظامیہ کو اور تمام ان کے معاونین کو جو ہے اس پر مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس زمانے میں اتنا عظیم و شان انہوں نے، تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے محبتوں سے قاری صاحب ماشاءاللہ تھوڑے دنوں کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر بھی حاضر ہو رہے ہیں عمرہ شریف کے لیے۔ یہ بھی آپ کی کاوش ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں ایک اعلان کرنا چاہ رہا ہوں قاری صاحب کے خطاب سے پہلے کہ ماشاءاللہ جس طرح کہ آپ لوگ سارے جانتے ہیں کہ اس نوشہرہ روڈ پر ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے سنی علماء و مشائخ کونسل۔ آپ جب بھی دیکھیں کوئی سیلاب کا وقت آئے، مسلمانوں کی مدد کا وقت آئے، تو سنی علماء و مشائخ کونسل ان کی مدد کے لیے جو ہیں کام کرتے ہیں۔ کوئی ریلی ہو، قرآن کی کوئی بے ادبی کرتا ہے تو سنی علماء و مشائخ جو ہیں وہ آپ کو بیدار کرتے ہیں۔ کوئی امریکہ کے اندر گستاخی کرتا ہے، کوئی کہیں کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ سنی علماء و مشائخ جو ہیں آپ کو بیدار کر کے نبی کی محبت کا جذبہ دے کر آپ کو اٹھاتے ہیں۔ تو الحمدللہ تقریباً 30 سال سے یہ سنی علماء و مشائخ کونسل اور آپ لوگ ہر سال نبی پاک کی ولادت باسعادت کا جلوس بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکالتے ہیں۔ تو اب اس سال انشاءاللہ 12 ربیع الاول شریف کو صبح 7 بجے اسی مسجد کے باہر مدینہ اسٹیل یہ ہمارے قاری محمد یعقوب صاحب کی دکان کے سامنے یہ جلوس اکٹھا کیا جائے گا۔ تمام علماء کرام جو موجود ہیں میں ان سے اپیل کروں گا، جس طرح آگے محبت کرتے ہیں، اپنے نمازیوں کو لاتے ہیں، نوجوانوں کو لاتے ہیں، دوستوں کو لاتے ہیں، اور جلوس کی شکل میں ہم سب یہاں جو ہے جمع ہوں گے، اور اس کے بعد نیائی چوک اور بڑے جو جلوس میں جائیں گے۔ کیا تمام حضرات تشریف لاؤ گے؟ سب ساتھی تشریف لائیں گے؟ جو پنڈا جو ہے وہ اتھے کرتے رہیں گے، جیڑے ماشاءاللہ جمشید صاحب دے پنڈو آئے وہ اتھے کریں گے، جیڑے ایتھے میرے ساڑھے ارد گردو، کیا سب حضرات تشریف لاؤ گے؟ مٹ گئے اور مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب جو وقت گزرتا جائے گا آپ کی شان و شوکت بڑھتی جائے گی۔ پہلے جلوس ہم نکالتے تھے 100 بندہ تھا، پھر 200 ہو گیا، پھر 300 ہو گیا، اب انشاءاللہ 2000 3000 آدمی یہاں رسول اللہ کے گیت گاتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا اور جس کا سارے آؤ گے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابو بکر صاحب تشریف لاتے ہیں اور وہ اپنے ملفوظات سے ہم سب کو نوازتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعمیل حکم کے لیے میں صرف راؤنڈ ٹو کلاک 5 منٹ ہم بات کر لیتے ہیں۔ الثناء للہ والبقاء لرسولہ والفناء لغیرہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ وقال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلی بات تو آپ تمام احباب کو اور آپ کے روح روا حضرت علامہ مولانا محمد جمشید ستار نورانی زیدہ مجدہ و شرفہ کو ہدیہ تبریک کو محبت و خراج پیش کرتا ہوں
کہ انہوں نے ربیع الاول شریف کا استقبال خوب کیا ہے. ماہ ربیع النور کا استقبال ہو گیا، آپ کی ذہنی تیاری ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے کی پہچان، جان اور مان استاذ العلماء و استاذ المجودین حضرت علامہ مولانا قاری محمد الیاس صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنی ساری بیماریوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حوصلہ افزائی کا کیا انداز ہے کہ آپ دیکھیں بندہ لگ رہا ہے کہ بندہ بوڑھا ہے. جوانوں کو بھی جو حوصلہ دے وہ جوان نہیں تو پھر کون جوان ہے. عنوان ہے اس آپ کا ختم نبوت. ہم سب کا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس مسئلے کے بارے میں ہمارے علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت میں شک بھی کیا اس کا بھی ایمان چلا گیا. امام صاحب علیہ رحمہ سے کس نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کوئی دوسرا آدمی اس سے یہ سوال کر لیتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، تو کہا جس نے یہ سوال کیا وہ بھی گیا. آج چونکہ فتنوں کا دور ہے، انٹرفیتھ ہارمونی کے نام پر اور نہ جانے کن کن بلاؤں کے نام پر میڈیا یہ پرسیپشن کریٹ کر رہا ہے، یہ ماحول بنا رہا ہے. ہمارے سادہ آدمی بھی یہ بات کہتے ہیں گل سننی چاہیے جی حضرت جی، سارے دی گل تے سنو. ختم نبوت ایسا مسئلہ ہے جتھے کوئی گل سنی جا سکتی. مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جناب زید نے یہی پیغام دیا نا کہ جب وہ ہاتھ کاٹتا تھا تو پوچھتا تھا ساتھ کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تو آپ جواب دیتے ہوا سیدنا ہوا مولانا. آپ نبی علیہ السلام کی نعت پڑھتے، لیکن جب وہ یہ کہتا من انا، میں کون ہوں، تو آپ اپنے کان پہ یوں ہاتھ رکھتے اور یوں احساس دلواتے کہ میں سنتا ہی نہیں. تو ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس پر کسی کی کوئی بات سنی جا سکتی نہیں ہے. لہٰذا اس دور میں میری آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میڈیا کی اس سازش سے اور یہ اٹھنے والے فتنوں سے اپنے آپ کو بھی محفوظ کریں اور اپنی نسلوں کو بھی محفوظ کریں. پھر ختم نبوت کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے اگر کوئی بندہ چوری یا ڈکیتی، اللہ معاف فرمائے، ان بدامنیوں سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. چور کیا کرتا ہے؟ مال لے جاتا ہے. ڈاکو بھی مال لے جائے گا، کسی کی جان لے جائے گا. بتائیں مال چلا جانا، جان چلا جانا یہ زیادہ نقصان دہ ہے یا ایمان کا چلا جانا زیادہ نقصان دہ؟ اور اس دور کے اندر ایمان کی سب سے مضبوط جو شاخ ہے وہ نبی علیہ السلام کی محبت اور غلامی ہے. میرے آپ کے نہ ہمیں عملوں پہ ناز ہے، اور عمل تو ہے بھی نہیں ہے نا. اس وقت میرے آپ کے پاس مان کی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ حضور کی. آپ اندازہ کریں کہ اس سے بڑا ڈکیت کون ہوگا کہ جو رسول اللہ کی غلامی مجھ سے اور آپ سے چھین لے. کیا باقی بچے گا کہ قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا، قیامت والے دن سوال ہو گیا. اور پھر جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے، حضرت علامہ مولانا احسان الرحمن نورانی صاحب آپ آگے تشریف لائیں، تو جو جتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے اس پر اتنا زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح میں اور آپ اپنی اولاد کو یہ سکھاتے ہیں کہ جناب اپنے مال کی حفاظت کریں، اپنی جان کی حفاظت کریں. اب فتنوں کا دور ہے، اپنی اولاد کو یہ بھی سکھائیں بیٹا ایمان کی بھی حفاظت فرمائیں. سب سے قیمتی اثاثہ میرے اور آپ کے پاس ایمان ہے. میں اس پر دوسری بات جو آخری بات ہوگی کرنا چاہوں گا وہ ہے
جیسا کہ حضرت ذکر کر رہے تھے ان اکابرین کو یاد رکھنا جنہوں نے فتنہ قادیانیت کے خلاف کام کیے. تذکرہ ہوا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تذکرہ ہوا سیدی امام محمد رضا خان فاض بریلی علیہ رحمہ کا، تذکرہ ہوا آگے چلتے چلتے حضرت امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا، تذکرہ ہوا چلتے چلتے اپنے دور کے اکابرین کا کہ اللہ تعالیٰ نے کنز العلماء سے بھی کام لیا اور امیر المجاہدین سے بھی کام لیا. تو یہ جو اکابرین ہے ان کو خراج عقیدت بھی پیش کرنا چاہیے. اور فتنوں کے دور میں بچتا وہی ہے جو اپنے اکابر کے ساتھ رہتا ہے. اب اگر کوئی فکر رضا سے سرے منہ بھی انحراف کرتا ہے تو وہ بچے گا نہیں. سیدی اعلیٰ حضرت آپ نے سیدنا امام حسن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے. ہم اس پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. یہ ایام، یہ جو عشرہ ہے، یہ عشرہ مجدد الفسانی بھی ہے، عشرہ مجدد میاں حاضرہ حضرت امام محمد رضا بھی ہے، اور عشرہ ذکر نواس رسول سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، عشرہ ذکر سید پیر مہر علی شاہ بھی ہے. سب کا تذکرہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. اور پھر فرمایا اوج مہر ہدا موج بحر ندا روح، اور ایک میں پڑھا گیا روح روح سخاوت پہ لاکھوں سلام. اور اگلی بات جو آپ نے کی، آپ فرماتے ہیں شہد خار لعاب زبان نبی چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام. اب یہ فتنوں کے اس دور میں ایک مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. سوراخ پہلے چھوٹا ہوتا ہے اور پھر بعد میں بڑا ہو جاتا ہے. اس وقت معصومیت کا مسئلہ بہت سارے لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، اور یہ ایسا کیڑا لگا کہ پوری کی پوری لکڑی کو کھا گیا. بڑے بڑے لوگ اس میں خراب ہو گئے. ہمارا ایمان ہے نہ امام 14 ہے، نہ 12 ہے، نہ 1 ہے، نہ 2 ہے. معصومیت ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہے. آپ خاتم المعصومین ہیں. اب یہ فکر اعلیٰ حضرت نے کس خوبصورت انداز میں کی. آپ نے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا تو کہا شہد خار لعاب زبان نبی. ایک کوئی شہد کھائے اس کی مٹھاس نہیں جاتی، بلکہ نام لیا جائے تو منہ میں مٹھاس آ جاتی ہے. اور ایک ہے کہ جن کی دہن میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک رکھ دی ہے. اور پھر اگلی بات آپ نے کیا کی، یہ ہے عقیدہ اعلیٰ حضرت کا. فرماتے ہیں چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام. وہ معصوم تو نہیں ہے، وہ معصوم تو نہیں ہے، لیکن چاشنی گیر عصمت کی مٹھاس انہوں نے ضرور چکھی ہے. دونوں اطراف میں بڑی بیلنس بات اعلیٰ حضرت نے فرما دی. فرمایا معصومیت کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے، لیکن حسنین کریمین اور خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت، وہ قرابت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ حسنین کریم کو یہ اعزاز ملا ہے کہ انہوں نے عصمت کی مٹھاس ضرور چکھی ہوئی ہے. تو ان کی حفاظت پہ بھی مہر لگا دی، اور ادھر یہ عقیدہ بھی بیان کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المعصومین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. خلاصہ گفتگو ہمارا یہ ہوا، ہم نے 2 پہلوؤں پہ بات کی. پہلی بات تو یہ کہ ختم نبوت پر کام کرنا اور اسے اپنی نسلوں کی طرف منتقل کرنا، اور اس پر دوسری بات سننے سے اپنے کانوں کو بند کرنا اور کروانا، یہ میری بھی ذمہ داری ہے، اور اس کو اپنی نسلوں کی طرف منتقل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. دوسرا، فتنوں کا اس دور ہے، اس میں اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اپنے اکابر کی فکر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور اس فکر میں بہترین فکر وہی ہے جو سیدی امام محمد رضا خان فاض بریلی علیہ رحمہ نے ہمیں عطا فرمائی. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت